بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میدان جنگ میں مد مقابل کو جواب جب انہوں نے اس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا اور وہ ان کی گرفت میں تھا اور اس نے بدتمیزی کا مظاہرہ کیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر ذاتی رنج اور غصہ پیدا ہوا اور انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو اس نے سوال کیا کہ یعنی مجھے کیوں چھوڑا گیا ہے؟ میں نے تو یہ بدتمیزی اس لیے کی تھی کہ آپ کاری وار کریں اور میرا کام جلدی تمام ہو اور مجھے تکلیف نہ پہنچے زیادہ۔ تو یہ اس زمانے میں جنگوں میں زمانہ جاہلیت سے یہ طریقہ ہوتا تھا کہ جب کوئی مغلوب ہو جاتا تھا تو وہ کوئی ایسی حرکت یا ایسی بات کرتا تھا جس سے جو غالب ہوتا تھا وہ کاری وار کرتا تھا اور کام جلدی تمام ہو جاتا تھا، تکلیف کم ہوتی تھی۔ تو اس نے اس لیے کیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر چھوڑ دیا اسے۔ تو انہوں نے جو جواب دیا تھا وہ یہ کہ میں نے اللہ کی رضا کی خاطر تمہیں جہاد میں فی سبیل اللہ تمہارے ساتھ میں لڑائی کر رہا تھا اور تمہیں میں نے اس کی رضا کی خاطر مارنا تھا۔ اب بیچ میں میرا ذاتی غصہ شامل ہو گیا تو میں اخلاص کے بغیر کوئی کام نہیں کرنا چاہتا جو عبادت کا کام ہو، عبادت سے متعلق کام ہو۔ تو اس چیز کو مولائے روم نے اپنے انداز میں اس سوال کے جواب کو پیش کیا ہے۔ سوال بھی پیش کیا ہے، یہ دفتر اول ہے مثنوی ایمانوی کا اور صفحہ نمبر 385 ہے، لیکن وہ سوال کم از کم 30 اشعار میں اس کو اپنے انداز میں بریف بیان کیا گیا ہے، لیکن جو جواب ہے اس میں بھی بہت سارے اشعار ہیں۔ اس میں سے ہم نے کچھ اشعار سلیکٹ کیے ہیں آج کی ویڈیو کے لیے، اور پھر اس کو درس نمبر 1 قرار دیں گے، اور درس نمبر 2 جو ہوگا وہ اس میں بات مکمل ہو جائے گی۔ تو گو کہ ایک لحاظ سے اس میں بھی مکمل ہو رہی ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ مولائے روم فرماتے ہیں: گفت من تیغز پے حق می زنم، بندے حقم نہ معمور تنم۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میں تلوار، تیغ فارسی میں تلوار کو کہتے ہیں، من تیغز پے حق، میں حق کی خاطر تلوار می زنم چلاتا ہوں، بندے حقم، میں حق تعالیٰ کا بندہ ہوں، نہ معمور تنم، اور میں تن کا بندہ نہیں ہوں، میں یعنی اپنے جسمانی خواہشات کا بندہ نہیں ہوں، حق تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ اور شیر حقم نیستم شیر ہوا، میں خواہشات نفس کا شیر نہیں ہوں، میں حق تعالیٰ کا شیر ہوں۔ فعل من بر دین من باشد گواہ، میرے افعال میرے دین کی گواہی دیتے ہیں۔ اور آگے کہ آیت کریمہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اس کو شعر میں اس کا کوٹ کیا ہے۔ فرماتے ہیں: ما رمیت اذ رمیت در حراب، من چو تیغم واں زنندہ آفتاب، کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضور علیہ السلام نے غزوہ بدر میں کفار پر ایک مٹھی کنکریوں کی پھینکی اور اس سے وہ حواس باختہ ہوئے اور بالآخر جنگ میں ان کو شکست ہوئی، اس طرف اشارہ کیا ہے کہ یہاں بھی یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فعل بھی در حقیقت چونکہ بالکل اللہ کی رضا کے لیے تھا، تو وہ فعل بھی در حقیقت اللہ کا فعل تھا۔ ما رمیت اذ رمیت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میں بھی جب مارتا ہوں یا پھینکتا ہوں، تیر پھینکتا ہوں در حراب جنگ میں، من چو تیغم واں زنندہ آفتاب، میں تلوار بن جاتا ہوں اور آفتاب حق جو ہے اس کو چلانے والا ہوتا ہے۔ سایہ من کے جدا ہم از آفتاب،
سایہ من کے جدام زافتاب، حاجبم من نیستم اورا حجاب۔ سایہ میں سایہ ہوں، من کے جدا ام زافتاب میں کیسے آفتاب سے جدا ہو سکتا ہوں؟ سایہ چونکہ آفتاب ہی کی وجہ سے بنتا ہے۔ حاجبم من نیستم اورا حجاب، میں تو حاجب حق ہوں، یعنی میں اس کے حق تعالیٰ کے در کا دربان ہوں، میں اس کے راستے میں آنے والا نہیں ہوں، یعنی اس سے حجاب نہیں بنتا، میں پردہ نہیں بن جاتا کہ لوگ میری وجہ سے پھر حق کو نہ دیکھ سکیں، بلکہ میں حق کو روشن کرنے والا ہوں۔ منچ تیغم پر گہر ہائے وصال، میں تلوار کی طرح ہوں جو موتیوں سے اور ہیرے جواہرات سے مرصع ہے۔ زندہ گردانم نہ کشتہ در قتال، میں تو زندہ کر دیتا ہوں، یعنی نور حق عطا کر کے گویا زندگی بخشتا ہوں، نہ کہ قتال میں مارنے والا ہوں، میں مارتا نہیں ہوں، میں حق تعالی شانو کی خاطر ایک کام کرتا ہوں جس کی وجہ سے زندگی ملتی ہے۔ ہوں نہ پوشد گوہر تیغ مرا، باز از جا کے برد میغ مرا، کہ خون نہ پوشد گوہر تیغ مرا، یعنی جو خون ہے وہ میری تیغ کو ڈھانپ نہیں سکتی، میری تلوار کو ڈھانپ نہیں سکتی۔ باز از جا کے برد میغ مرا، میرا ابر کرم جو ہے وہ دور کیسے ہو سکتا ہے اور برسنے سے اور عطا کرنے سے کیسے رک سکتا ہے؟ کہ نیم کو ہم ز صبر و حلم و داد، کوہرا کے در ربایت تند باد، کہ میں کہ نیم یعنی میں تنکا نہیں ہوں، کو ہم میں پہاڑ ہوں، ز صبر و حلم و داد صبر کا پہاڑ ہوں، حلم و بردباری کا پہاڑ ہوں، اور عطا اور سخاوت کا پہاڑ ہوں۔ کوہرا کے در ربایت تند باد، اور تیز ہوا پہاڑ کو کیسے اڑا کر لے جا سکتی ہے۔ آنکھ از باد رود از جا خسیست، جو کہ ہوا کی وجہ سے اڑ جاتا ہے وہ تنکا ہوتا ہے، خس تنکے کو کہتے ہیں۔ زاں کے باد ناموافق خود بسیست، اور جو کہ باد ناموافق کی وجہ سے ناموافق طرف چلا جاتا ہے۔ باد خشموں باد شہوت باد آز، برد اورا کو نبود اہل نماز، اور یہ جو ہوا سے یہاں کیا مراد ہے؟ مولا روم نے اس کو جو باد ہے یعنی جو چلنے والی ہوا ہوتی ہے، اس سے یہاں کیا مراد ہے؟ فرمایا باد خشموں باد شہوت، یہ غصے کی ہوا ہے اور یہ شہوت کی ہوا ہے جو انسانوں کی عقلوں کو اڑا لے جاتی ہے۔ تو میں پہاڑ ہوں حلم و بردباری کا، میری عقل کو غصے کی اور شہوت کی ہوا اڑا کر نہیں لے جا سکتی۔ برد اورا کو نبود اہل نماز، لیکن غصے کی اور شہوت کی اور خود پرستی کی جو ہوا ہے، جو حرص و ہوس کی ہوا ہے، یہ اڑا لے جاتی ہے اس شخص کو جو دیندار نہیں ہوتا، اہل نماز نہیں ہوتا۔ برد اورا کو نبود اہل نماز، اڑا لے جاتی ہے، پھینک دیتی ہے اس شخص کو جو اہل نماز نہیں ہوتا، یعنی اہل دین نہیں ہوتا۔ باد حرص و باد کینہ باد آز، حرص اور کینہ اور بغض کی ہوا اور سبک سری اور یعنی کم مائگی کی جو ہوا ہے، برد اورا کو نبود اہل نیاز، وہ اس کو اڑا لے جاتی ہے جو باری تعالیٰ کا نیاز مند نہیں ہوتا۔ پھر باد کبر، یہ مختلف ہوائیں ہیں جو انسان کو حق سے اور پر استقامت سے روک دیتی ہیں اور اڑا لے جاتی ہیں اور ہلاک کرتی ہیں، ان کی طرف اشارہ ہے۔ باد کبر و باد عجب و باد خلم، خلم نقطے والی خا کے ساتھ ہے،
کہ یہ کبر کی ہوا اور عجب یعنی خود پرستی اور خود پسندی کی ہوا اور سبک سری یعنی چیپ ہونا، ہلکا ہونا، اس کی ہوا جو ہے برد اورا کو نبود از اہل علم، باد کبر و باد عجب و باد خلم، برد اورا کو نبود از اہل علم، جو اس کو اڑا کر لے جاتی ہے جو اہل علم میں سے نہیں ہوتا۔ اور پھر فرمایا یعنی حضرت علی کی جو جواب ہے اس کو اشعار کی شکل میں گویا پیش کیا ہے۔ کوہم و ہستی من بنیاد اوست، میں پہاڑ ہوں اور میری ہستی کی بنیاد وہ ہے یعنی باری تعالیٰ ہے۔ ورشوم چونکاہ، اور کبھی میں اگر اڑتا ہوں اور تنکا بن جاتا ہوں تو صرف اس کی ہوا کی وجہ سے تنکا بنتا ہوں، وہ جہاں چاہتا ہے مجھے اڑا کر لے جاتا ہے۔ ورشوم چونکاہ بادم باد اوست، پھر اس وقت میری ہوا اس کی طرف سے چلائی گئی ہوا ہوتی ہے۔ جز بباد او نہ جنبد میل من، نیست جز عشق احد سرخیل من، کہ اس کی ہوا کے بغیر جز بباد او، سوائے اس کی ہوا کے نہ جنبد نہیں ہل سکتا میل من، میرا میلان اور میری طبیعت مائل نہیں ہو سکتی۔ نیست جز عشق احد سرخیل من، اور احد یعنی اللہ تعالیٰ کا جو صفاتی نام ہے جو قل هو اللہ احد میں وارد ہوا ہے، احد کے عشق یعنی وہ میرا، اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ میرا عشق صرف اس کے لیے ہے جو اکیلا ہے، تو میرا عشق بھی اکیلا ہے، اس میں اور کوئی شریک بھی نہیں ہے، اس میں میرا غصہ بھی نہیں شریک کہ میں اس کی وجہ سے کسی کو ہلاک کروں۔ تو فرمایا کہ نیست جز عشق احد سرخیل من، میرا سرخیل احد کا عشق ہے اور اس کے علاوہ میرا کوئی سرخیل نہیں ہے۔ سرخیل یعنی سربراہ جس کے حکم پر آدمی کوئی کام کرتا ہے۔ اور خشم بر شاہاں شہو مارا غلام، خشم را من بستہ ام زین و لگام، چونکہ یہاں غصے کا زیادہ عنصر ہے اس واقعے میں کہ وہ ذاتی غصہ جب ان کو اس اللہ کے دشمن پر آیا تو پھر انہوں نے اس سے ہاتھ اٹھا لیا اور اس کو مارنا ترک کر دیا، اس کا ارادہ ترک کر دیا۔ تو اس کو پھر اس انداز سے بھی بیان کرتے ہیں مولائے روم کے خشم بر شاہاں شاہو مارا غلام، کہ جو غصہ ہوتا ہے وہ بادشاہوں پر بھی بادشاہی کرتا ہے، یعنی بادشاہوں کو بھی قابو میں کر لیتا ہے، لیکن میرے لیے وہ غلام ہے۔ اور خشم بر شاہاں شاہ و مارا غلام، اور خشم را من بستام زین و لگام، کیا خوبصورت کلام ہے کہ غصے کو تو میں نے ایسا گھوڑا بنایا ہے کہ جس کے اوپر میں نے زین اور لگام اور چیزیں کستی ہیں، یعنی غصہ میرے کنٹرول میں ہے، میں غصے کے کنٹرول میں نہیں ہوں۔ خشم را من بستام زین و لگام، تیغ حلمم گردن خشمم ز دست، خشم حق بر من ہمہ رحمت شدست، تیغ حلمم میرے حلم کی تلوار، گردن خشمم میرے غصے کی گردن کو ز دست مار دیتی ہے، میرے غصے کی گردن کو میرے حلم کی تلوار نے اڑا دیا ہے۔ اور خشم حق بر من ہمہ رحمت شدست، اور حق تعالیٰ کا جو خشم ہے، جو غصہ ہے، جو قہر ہے، وہ اس وجہ سے مجھ پر رحمت بن گیا ہے۔ اور غرق نورم گرچہ سقفم شد خراب، غرق نورم گرچہ سقفم شد خراب، روزہ گشتم گرچہ ہستم بو تراب، بو تراب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ لقب ہے جو حضور علیہ السلام نے بڑی محبت کے ساتھ ان کو عطا کیا تھا۔ تو کہتے ہیں بو تراب کا معنی ہے مٹی کا باپ، یعنی ان کے چہرے پر مٹی پر سونے کی وجہ سے گرد لگی ہوئی تھی، تو حضور نے
عرب کے محاورے کے مطابق ان کو بوتراب کا لقب دیا، تو فرماتے ہیں غرق نورم، میں اس کے نور میں غرق ہوں، گرچہ سقفم شد خراب، گرچہ میرا چھت خراب ہو چکا ہے، یعنی میرا جسم خستہ ہو چکا ہے، پھر بھی میں اس کے نور میں غرق ہوں، اور روزہ گشتم، میں باغ بن گیا ہوں، گو کہ میں بوتراب ہوں، گو کہ میں مٹی کا باپ ہوں، لیکن میں باغ بن چکا ہوں نور باری تعالیٰ کی وجہ سے، اور اپنے حلم کی وجہ سے، اور اپنے غصے پر کنٹرول کی وجہ سے، اور حق تعالی شانہ کی وجہ کی، صرف اس کی رضا پر اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی وجہ سے۔ ان اشعار میں مزید بھی کچھ ایڈیشن کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ اشعار آگے تک جا رہے ہیں اور مضمون پھر بند ہوتا ہے، لیکن اس کو درس نمبر 2 امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مد مقابل کو جواب درس نمبر 2 میں مکمل کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ اہل بیت کی محبت سے سرفراز فرمائے، صحابہ کرام کی محبت سے سرفراز فرمائے، کیونکہ یہ محبت در حقیقت حضور علیہ السلام سے محبت کی وجہ سے ہے، اور جو حضور علیہ السلام سے محبت رکھتا ہے، ان کے اہل بیت و صحابہ سے محبت رکھتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے عرفان تک جا پہنچتا ہے۔ حق تعالی شانہ ہمیں اہل حق کی باتوں میں غور و فکر کرنے کی اور اس سے نور حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔